اوپن فار ڈسکشن فار کوشچنس. میری اس میں ریکویسٹ ایک ہوگی کہ اگر ایک وقت ایک ہی سوال ہو تو مجھے آسانی ہوگی اور جتنے بڑے ٹارگیٹ اچیو کر پاتے ہیں. تو جو LTU کے ٹیکس پیئر ہیں بہت ایجوکیٹڈ ہیں, ریفائنڈ ہیں, کوآپریٹیو ہیں, اور ہم نیشن کو اور عوام الناس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ FBR از پٹنگ ان دیئر ایفرٹس, اٹس بیسٹ ایفرٹس, اور ہم اسٹرگل کرتے ہیں تھرو آؤٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو اکانومک ڈیفیکلٹیز ہیں اس سے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھرڈلی جو ہے ہمارے آفیسرز اور اسٹاف جو اتنے ایفرٹس کرتے ہیں, یہ ان کے ایفرٹس کو ایکنالج کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ سے کچھ گلوبل اکانومک انڈیکیٹرز پہ ڈسکس کروں گا, جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا کہ اوور آل گروتھ جو ہے اکانومک ورلڈ گلوبل اکانومی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہے, اور ورلڈ ٹریڈ والیوم بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے. لیکن لکیلی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ گلوبل سطح پہ وہ کم ہوا ہے, لیکن اس میں بھی ویریشن ہے. اگر آپ UK USA میں جائیں گے تو انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے, لیکن وینزویلا ہے, سوڈان ہے, اور ایجپٹ ہے, ترکی ہے, کافی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ انفلیشن کے بڑھا بھی ہے. لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے یہ کہ پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ 29.2% تھا لاسٹ ایئر, وہ 22% پہ اس وقت آیا ہے, اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اور زیادہ کم نیچے آئے گا. جب ہم جولائی میں ملے تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز تھیں. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میں بریفنگ میں دے دوں, اس کے بعد آپ کے کوشچن کے لیے آج بھی اوپن. ٹھیک ہے, تھینک یو. میں آپ سے, آپ تشریف رکھیں ذرا, میں اپنی پوائنٹ دے دوں, پھر اس کے بعد آئی ول بی اوپن. ٹھیک ہے, آپ کے ہر کوشچن کا آنسر پچھلی دفعہ بھی دیا تھا, اس دفعہ بھی دیں گے ہم انشاءاللہ. اکانومک سچویشن جب جولائی میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی تھی, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پچھلی دفعہ بہت سارے لوگ ڈیفالٹ کی باتیں بھی کر رہے تھے, لیکن الحمدللہ کہ ہم نے جولائی میں جو ایکسٹینڈیڈ فنڈنگ فیسلٹی ہے IMF کی تھی, اس کا ہم نے وہ 8th ریویو سکسیزفلی کر لیا تھا. ان کی جتنی بھی کنڈیشن تھی وہ میٹ کر لی تھی, اور ہمیں جولائی میں بھی ٹرانچی مل گئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے SBA جو ہم نے نومبر میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, اس کی بھی جو انسٹالمنٹ ہے وہ دسمبر میں ملنی تھی, اب جنوری 11 کو انشاءاللہ وہ بھی ریلیز ہو جائے گی. تو ان IMF ایگریمنٹ کی وجہ سے اوور آل ہماری جو اکانومک جو انسرٹینٹی تھی وہ پازیٹیو ہو رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹاک بہت ہائی گیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ GDP گروتھ ریٹ جو 22 میں 3.2% تھا, اور لاسٹ ایئر 0.29% تھا, اب اس کی جو اس وقت جو فور کاسٹ ہے وہ 2 to 3% ہے, ایوریج 2.5% ہے. تو یہ بھی یہ گلوبل فور کاسٹ ہے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 34% ڈکلائن ہوا ہے. ایکسپورٹس جو ہیں سلائڈلی انکریز ہوئی ہیں, لیکن ظاہر امپورٹ بھی انکریز ہوئی ہیں, ڈکریز ہوئی ہیں. کرنسی ڈیویلیوشن جو ہے 325-30 پہ گئی تھی, وہ بھی اللہ کی مہربانی سے اب 278-77 اس پہ نیچے آ گئی ہے, اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی نیچے جائے گی. اچھا, مانیٹرنگ پالیسی جو ہے ظاہر اسٹیٹ بینک کی ڈومین ہے, لیکن انہوں نے جو یہ انٹرسٹ ریٹ دیا ہے انفلیشن کو دیکھتے ہوئے, اگر انفلیشن کم ہوتا ہے تو سرٹنلی انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوں گے, اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ہماری جو اکانومک سلمپ ہے از کنورٹنگ انٹو اکانومک ریکوری انشاءاللہ. اللہ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی چیزیں بہتر ہوں گی. اگر ہم اکانومی کے 3 سیکٹرز کو دیکھیں تو ایگریکلچر میں بھی گروتھ آیا ہے. لاسٹ ایئر جو فلڈ آئے تھے اس کی وجہ سے جو ہمیں بہت زیادہ جو ڈیمیجز ہوئے تھے, اس دفعہ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمارے رائس کے بمپر کراپ آئے ہیں, اور آگے بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر جو مائنس میں چلا گیا تھا وہ بھی اب اس وقت یہ ہے فور کاسٹ کے 2.4% پہ گرو کر رہا ہے. تو اوور آل اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی تھوڑی سی گلوبل آؤٹ لک پہ میں نے ڈسکس کیا. FBR کی کلیکشن جو ہے وہ آپ نے سب نے سن لی ہے کہ 6 منتھلی جو ٹارگیٹس تھے ہمارے 4.4 ٹریلین تھے, 4.425 یعنی 4425 بلین کے, وہ FBR نے 4468 یعنی 68 یعنی 43 بلین سے ایکسیڈ کیا ہے.
تو ہم نے اپنے 6 منتھلی ٹارگیٹ بھی ایکسیڈ کیے ہیں، جو کہ یہ ایک ہسٹورک پوائنٹ ہے۔ پھر ایف بی آر نے 1 منتھ میں جو 1 ٹریلین کا ایک جو بینچ مارک ہے وہ بھی اچیو کیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایل ٹی یو کی پرفارمنس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایز یوزول آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نمبر آف ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ سلائٹلی تھوڑے انکریز ہوئے ہیں۔ وہ 1504 جو نارمل ٹیکس پیئرس ہیں، یعنی کمپنیز اور جو کہ ہماری ہسٹوریکل ہمارے پاس رہے ہیں، اس میں 3635 کیسز جو وہ آٹومیٹک ایکسچینج انفارمیشن کے کیسز ہیں، جو کہ زیادہ تر 99% انڈیویجولس کے ہوتے ہیں۔ اس میں جو جن کی کہ فارن اس طرح کی انفارمیشن شیئر ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے جو کنٹریبیوٹر ہیں بجٹ میں وہ یہ 1500 کیسز ہیں۔ میجر بیوریجز ہیں، سیمنٹ ہے، کیمیکل پروڈکٹس ہیں، ڈسکوز ہیں، ایئر لائن ہے، الیکٹرانکس ہیں، فوڈ اینڈ پروڈکٹس ہیں، آئرن اینڈ اسٹیل ہے، آئل ایکسپلوریشن، او ایم سیز ہیں، پھر آئل ریفائنریز ہیں، فارماسیوٹیکل ہیں، یہ بڑے بڑے ہمارے، لیکن اوور آل ہمارے جو سیکٹرس ہیں وہ 43 سیکٹرس ہیں۔ اچھا، ہمیں ہر منتھ کا ٹارگیٹ ملتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے ہم وہ اچیو کرتے رہیں۔ صرف دسمبر کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ دسمبر میں ہمیں جو ٹارگیٹ ملا تھا وہ لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا 230 بلین لاسٹ ایئر جو ہم نے کلیکشن کی تھی دسمبر میں، اس میں ہمیں کیلکولیشن کے حساب سے 292 بنتا تھا، لیکن ہمیں بورڈ نے 308 کا ٹارگیٹ دیا تھا جو کہ 34% سے بنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بورڈ نے پھر وہ اپورڈ ریوائز کیا اور 316 بلین کا وہ انہوں نے ٹارگیٹ دیا جو کہ 37% بنتا ہے۔ لیکن رب العزت کی مہربانی سے ہم نے 320 کا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے جو کہ 39% ہے نیٹ میں۔ تو یہ پہلا مہینہ ہے ایل ٹی یو کی ہسٹری میں کہ ہم 300 بلین کا جو بینچ مارک تھا وہ کراس کیا ہے۔ اس سے پہلے جو میکسیمم ہم نے جو ایک منتھ میں کلیکشن کی تھی وہ 272 تھی، وہ جون کے مہینے میں تھی، لاسٹ ایئر جو جون تھا وہ، تو ہم نے 300 بھی کراس کیا لیکن 320 کیا ہم نے۔ اچھا، یہ جو ہم نے اچیومنٹ کی ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو سلائڈلی بتا دوں کہ ہماری جو امپورٹ پہ جو گروتھ آئی تھی وہ صرف 7% تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں جو ٹارگیٹ ملتے ہیں 34% یا 31% یا واٹ ایور، وہ امپورٹ کو ملا کے ملتے ہیں، اوور آل ملتے ہیں، لیکن ہمیں پھر یہاں پہ یہ پھر ڈفرینسیشن ہم بھول جاتے ہیں کہ امپورٹ ہے یا ڈومیسٹک ہے۔ اگر امپورٹ سے ہمیں وہاں پہ لاس ہوتے ہیں تو ہمیں پھر ڈومیسٹک سے وہ میٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی رب کائنات کی مہربانی رہی کہ ہم نے جو ڈومیسٹک کیا وہ 59% گروتھ سے کیا، لیکن چونکہ امپورٹ پہ بہت کم ہوا ہے تو ہم نے نیٹ جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں 39% کیا۔ 6 منتھلی ٹارگیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں جو ایل ٹی یو کو جو ٹارگیٹ ملے تھے وہ 1216 بلین روپیز کے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے 1221 بلین کے ٹارگیٹ اچیو کیے جو کہ ہمارے ٹارگیٹ سے 4 بلین ایکسیس میں ہیں۔ اس کا سیکٹر وائز بتاؤں تو انکم ٹیکس میں ہم نے جو ڈومیسٹک میں گروتھ اچیو کی ہے وہ 55% ہے، اور اگر امپورٹ کو ملا لیں تو یہ 51% بنتی ہے۔ سیلز ٹیکس میں کیونکہ ہمیں 0% گروتھ ملی ہے، یعنی امپورٹ لاسٹ ایئر جو ہمیں 335 بلین کے ہوئے تھے وہ اس سال بھی تقریباً 336 ہے، تو کوئی ہمیں وہاں پہ گروتھ نہیں ملی ہے۔ لیکن پھر ہم نے وہاں ڈومیسٹک سے اس کو ریکور کیا، اور ہم نے جو ڈومیسٹک میں جو گروتھ اچیو کیا 6 منتھ میں وہ 47% ہے، لیکن امپورٹ کو اگر ہم اس میں ایڈجسٹ کر لیں تو پھر ہماری جو نیٹ بنتی ہے وہ 27% بنتی ہے۔ یعنی لاسٹ ایئر جو 963 بلین کی جو کلیکشن ہوئی تھی ہم نے 1221 کلیکٹ کیے ہیں جو کہ 27% بنتا ہے، اور اس طرح ہم نے اس دسمبر کے مہینے میں 2 بینچ مارک اچیو کیے۔ ایک مہینے میں 300 بلین کا جو ایک تھریش ہولڈ تھا وہ کراس کیا، پھر 6 منتھلی ہم نے کبھی 1 ٹریلین کراس نہیں کیا تھا، وہ ہم نے 1 ٹریلین بھی کراس کیا۔
اور اس دوران آپ کوشچن پوچھ لیں گے. میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہم نے جو ریفنڈ ایشو کیے ہیں, جو ایڈجسٹ بھی کیے ہیں, وہ 103% زیادہ کیے ہیں. یعنی لاسٹ ایئر 37 بلین کے جو ریفنڈ ہوئے تھے, اس سال ہم نے 75 بلین روپیز کے ریفنڈ ایشو کیے ہیں, ایڈجسٹ کیے ہیں. یہ ہماری 6 منتھلی جو فگرس ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ہیں جو آپ سوال کریں کہ اوور آل یہ آپ بھی سوال اٹھاتے ہیں اور ہماری پبلک بھی اٹھاتی ہے کہ ہمارا زیادہ ایمفیسس جو ہے امپورٹ پہ ہے یا ود ہولڈنگ پہ ہے یا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے. تو اس دفعہ ہم نے انالائسس کیا کہ امپورٹ پہ ہمارا ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے اور جو ڈومیسٹک ہوتا ہے اس میں ویریشن کس طرح آئی ہے. لاسٹ ایئر جو امپورٹ پہ ہم نے کلیکٹ کیا تھا وہ 39% تھا اور 61% ہمارا LTO میں ڈومیسٹک سے ہوا تھا. اس سال یعنی میں 6 منتھلی اچیومنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس سال ہم نے امپورٹ سے 31% کلیکٹ کیا اور 69% ہمارا ڈومیسٹک سے ہوا ہے. تو وہ ریشو جو ہے وہ ہم ڈومیسٹک ٹیکسز کے فیور میں انکریز کرتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. پھر اگر آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے ریشو کی بات کریں گے تو لاسٹ ایئر وہ 47% ڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو تھا اور انڈائریکٹ کا 53% تھا. لیکن اس سال LTO نے اللہ کی مہربانی سے ڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو 55% ہم نے اچیو کیا ہے اور انڈائریکٹ کا 45% ہوا ہے. تو ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہم ڈائریکٹ کی طرف جا رہے ہیں جو پروگریسو ٹیکسیشن کا ایک بیسک پرنسپل بھی ہے. تھرڈلی جو ہے آپ ہمیشہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز سے ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے کلیکشن. تو لاسٹ ایئر جو 34% ود ہولڈنگ سے ہم نے کلیکشن کی تھی اور 66% نان ود ہولڈنگ سے کی تھی. اس سال ہم نے ود ہولڈنگ سے 28% کلیکشن کیے اور 72% ہم نے نان ود ہولڈنگ سے کیے. تو یہ بھی ریشو اللہ کی مہربانی سے ہم نے امپروو کیا ہے. اچھا, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اور چیزیں انکم ٹیکس میں اگر ہم بائیفرکیٹ کریں گے کلیکشن کو تو ود ریٹرن ہم نے 145% سے اس میں امپروو کیے. لاسٹ ایئر 22 بلین کلیکٹ ہوئے تھے, اس سال ہم نے 54 بلین کی کلیکشن کی ہے. ڈیمانڈ اور ایریا جو لاسٹ ایئر 16 بلین کی کلیکشن ہوئی تھی, اس سال ہم نے 24 بلین کی 50. پھر ایڈوانس ٹیکس ہمارا میجر ٹیکس آتا ہے جس میں کہ پراپرلی ہم مانیٹر کرتے ہیں اور ظاہر ٹیکس پیئر کی اس میں لاء میں پرووائڈیڈ بھی ہے کہ وہ اسٹیمیٹ بھی دے سکتا ہے, لیکن ہم ان کے اسٹیمیٹ کو پراپرلی انالائز کر کے سپٹمبر کا مہینہ بڑا کروشل ہوتا ہے پھر دسمبر کا ہوتا ہے, تو ہم ان کی اسٹیمیٹس کو پراپرلی ایز پر لاء ایگزامن کرتے ہیں اور جہاں جہاں پہ پراپر ٹیکس انہوں نے دینا ہوتا ہے تو وہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو لاسٹ ایئر ہم نے 230 بلین کا ایڈوانس ٹیکس میں کلیکٹ کیا تھا اور اس سال ہم نے 385 بلین کلیکٹ کیے. تو یہ 67% کی امپرومنٹ ہے. اس میں ود ہولڈنگ میں 28% کی امپرومنٹ ہے. اوور آل ہماری جو جتنے بھی سیکٹرس ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے پلس میں ہی ہیں. ہم نے امپروو کیا ہے ہر جگہ جہاں جہاں بھی گنجائش تھی. ریفنڈ جو ٹیکس پیئر کی زیادہ تر ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ریفنڈ نہیں ملتے, وہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہم نے امپروو کیا ہے. سیکٹرس وائز پچھلی دفعہ سوال ہوتا میں نے کہ میں پہلے ہی جواب دے دوں کہ سیکٹر وائز وہ کون سے سیکٹر ہیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور وہ کون سے ہیں جنہوں نے کہ نگیٹو کیا ہے یا کم کیا ہے. اس کے ریزنس ہیں آف کورس. تو بینکنگ سیکٹر ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد کاٹن جینرس ہے, الیکٹرک اینڈ الیکٹرانک سیکٹر ہے, فلور مل جو فوڈ آئٹمس ہیں, FMCG جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس آئٹمس ہیں, اس کے بعد جو ہے فوڈ پروڈکٹس ہیں, انشورنس ہے, فارماسیوٹیکل ہے, سافٹ ویئر کا حال تو چھوٹا اماؤنٹ ہے لیکن انہوں نے بھی اچھا یہاں پہ گروتھ دکھائی ہے, اور پھر ٹائلس اینڈ شپنگ. اب یہ وہ سیکٹرس ہیں جنہوں نے کہ ہمیں پازیٹیولی اور ایکسیسولی کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن آٹو سیکٹر, آٹو پارٹ سیکٹر, اب یہ وہ ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیاں از دا وے بیکاز آف انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں تو لوگ ظاہر پرچیز نہیں کر رہے ہیں, ان کی بائنگ کیپیسٹی بہت کم ہو رہی ہے تو انہوں نے لاس کیا ہے اور وہ نیچرل بھی ہے, وہ آبویس بھی ہے. اس کے بعد جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی کم ہوئے ٹیکسز. آل ایکسپلوریشن ان میں پازیٹیو ہے لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نسبتاً کم ہے. اچھا, ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن بٹ کم ہے.
تو ود دس اچھا آگے میں اب آپ کو پی او ایس کے حوالے سے جو پوائنٹ آف سیل جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی طرف منہ چلی ہے اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر ہمارے جو ٹیکس پیئر تھے وہ 58 تھے. اب پی او ایس میں 82 ہمارے ٹیکس پیئر ہو گئے, کچھ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں, کچھ ڈیفینیشن میں فال کر گئے ہیں. تو اس طرح جو نمبر آف آؤٹ لیٹس ہیں 1064 ہیں 82 کیسز میں. ان کے جو آؤٹ لیٹس جو ہم نے ابھی تک انٹیگریٹ کیا ہے ایف بی آر کے سسٹم سے 1064. اور پی او ایس مشینیں جو وہاں پہ انسٹالڈ ہیں وہ ظاہر آؤٹ لیٹس میں ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں, وہ ہیں 2594. تو یہ ہمارا اوور آل اس میں بھی امپرومنٹ ہے. لاسٹ ایئر جو ہم نے 6 منتھس میں, یہ نومبر تک کی فگرس ہیں کیونکہ دسمبر کی ابھی ہمیں فگرس آئیں گی. تو اس میں لاسٹ ایئر جو سیلز ریکارڈ ہوئی تھی ہمارے پی او ایس سسٹم میں, جو ایف بی آر کا جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, اس میں 217 بلین کی سیلز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی تھی. اس سال وہ 264 بلین کی ریکارڈ ہوئی ہیں. تو اس میں جو ہے 50 بلین کا گروتھ ہے, یعنی پرسنٹیج میں ہم لیں تو یہ 23% بنتا ہے, 23%. ہم دیکھیں عزیز بھائی, لاسٹ ایئر سیلز ٹیکس جو کلیکٹ ہوا تھا وہ 3.4 بلین ان پی او ایس سسٹم سے ہوا تھا. دس ایئر اٹ از 4.4 بلین. محمد علی بھائی ایک منٹ, میں ابھی وہی بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر 3.4 بلین کی کلیکشن ہوئی تھی, اس سال 4.4 بلین کی ہوئی ہے. تو یہ 1 بلین کا اس میں گروتھ آئی ہے اور یہ 29% بنتا ہے اوور آل. ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ ڈیفینیشن میں چینج آئی ہے پی او ایس کی ٹیئر 1 ریٹیلر میں, لیکن اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ پڑے گا آر ٹی اوز میں, کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیکس پیئر ہیں وہ بڑے ٹیکس پیئر ہیں, تو وہ ڈیفینیشن میں اس طرح بہت ہی شاید ریئرلی کوئی فال کر جائے. اچھا, لاسٹ ایئر ہم نے بتایا تھا کہ شوگر سیکٹر پہ ہم نے جو 40B جو کیا تھا, اس سال بھی ہم کریشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے تو ہم وہ اسٹارٹ کریں گے, اس کی فگر تو اب آئیں گی جون تک. لیکن لاسٹ ایئر جو ہم نے 1.4 بلین کی جو ان میں جو دیکھے تھے انڈر ڈکلیریشن, اس میں ہم نے آرڈر پاس کر دیے تھے, اور وہ لیٹیگیشن میں ظاہر ہے اس میں 262 ملین کی ہم اب تک کلیکشن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سال کی جو ڈسکریپنسیز ہائی لائٹ ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم جولائی کی جو بریفنگ ہوئی اس میں آپ کو بتائیں گے. اچھا, ہمارے لیٹیگیشن کا ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے کہ ہمارے کافی کیسز ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں کہ ہمیں کوئی ایشو تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ریونیو بہرحال اسٹک اپ ہوتا ہے. سپریم کیسز ہیں اب تک, اس میں 38 بلین کا ریونیو انوالو ہے. ان میں سے جو اسٹے کیسز ہیں وہ 285 کیسز ہیں, جن میں کہ 32 بلین کا ریونیو انوالو ہے. اگر ہم ہائی کورٹ کی بات کریں تو وہاں پہ نمبر آف کیسز 2408 کیسز ہیں, 2408, اور اس میں 331 بلین روپیز کا ریونیو انوالو ہے. اچھا, اس طرح ٹرائبونل جو اے ٹی آر کہتے ہیں, اپلیٹ ٹرائبونل انڈین ریونیو, وہاں پہ جو کیسز ہیں 4787 کیسز ہیں, اور یہاں پہ جو ہمارا ریونیو انوالو ہے وہ ہے 1121, یعنی پرسائزلی ہم لے لیں کہ 1.1 ٹریلین. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیٹیگیشن کی میں نے آپ کو فگرز بتائی ہیں. ایف ٹی او جو ہے وہ وہاں پہ ٹیکس پیئر کمپلینٹ کرتے ہیں, اس کو ہم ٹائملی پروسیس کرتے ہیں, اور 6 منتھس میں جو ہماری جو ٹوٹل انہوں نے ایف ٹی او نے وہاں پہ کمپلینٹس فائل ہوئی تھیں وہ 105 ہوئی تھی, جس میں سے 85 ہم ڈسپوز آف کر چکے ہیں, 20 ابھی تک پینڈنگ ہے جو پروسیس میں ہے. اس میں زیادہ تر جو ہماری پچھلے سال بھی وہ کمپلینٹس تھیں جو کہ لوگوں نے یہ جو کار مینوفیکچرر ہیں وہاں پہ اپنی بکنگ کروائی تھی, تو کسی وجہ سے یا تو انہوں نے وہ کینسل کروا دی اپنی بکنگ, یا پھر وہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈوانس پہ ٹیکس کٹ جاتا تھا, بعد میں ایڈوانس کو سپلائی کے ڈیفینیشن سے انہوں نے نکال دیا تھا, تو اس وجہ سے بہت ساری ان کی سیلز ٹیکس جو انہوں نے اماؤنٹ دے دیا تھا وہ اسٹک اپ ہو گیا تھا. اب یہ پرنسپلی تو یہ اکراس دا پاکستان ٹیکس پیئر تھے
جو کہ ہمارا ایز سچ مینڈیٹ نہیں تھا. ہمارے ٹیکس پیئر جو ہے سوزوکی ہے, انڈس ہے, ہونڈا کار تو نہیں, ہونڈا سوزوکی سوری موٹر سائیکل ہمارے پاس ہیں. تو اس طرح جو کیسز تھے ان میں یہ بہت ساری کمپلینٹ ہوئی تھی. تو وہ پھر ایف ٹی او صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ریفنڈ سارے ایل ٹی یو پروسیس کریں. تو ایل ٹی یو زیادہ یہاں پہ آرگنائزڈ ہے, تو وہ سارے کی ساری کمپلینٹ ہم نے یہاں سے پروسیس کر کے وہ سارے ان کے جتنے بھی وہ انڈیو تھے ان سے نہیں لینے تھے, تو وہ سارے کے سارے ان کو ریفنڈ ہو چکے تھے. تو یہ ہماری بہت بڑی, اس میں لاسٹ ایئر ہم نے کوئی مور دین 1000 کمپلینٹ جو تھی وہ ڈسپوز آف کی تھی. ود دس سب سے پہلے تو میں اپنے چیف کمشنر ساجد اللہ صدیقی صاحب کی بیہاف پہ آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ سے کچھ اچھی باتیں شیئر کر سکیں. اچھا, یہ ہم ایئرلی اور 6 منتھلی پریس بریفنگ یہاں پہ ارینج کرتے ہیں, اور اس